بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 2 السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس عمرانہ ہوں۔ آج ہم اسلامیت کا لیکچر 5 پہ ہیں۔ اس میں ہم پیج نمبر 19 پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ٹاپک جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نکاح کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، یعنی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر انہیں شادی کا پیغام بھجوایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد قبول کر لیا۔ جب حضرت خدیجہ نے انہیں پیغام بھجوایا تو نبی کریم ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے حضرت خدیجہ کا نکاح کا پیغام قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں جی، آپ کو ان سے شادی کر لینی چاہیے۔ نکاح کے وقت اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو دیکھیں ان کی عمر کتنی تھی۔ نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یعنی جب ان لوگوں کی شادی ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ حضرت خدیجہ سے رضی اللہ عنہا سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ پیج نمبر 20 پہ چلیں۔ نبوت یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا۔ کیا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ جب پہلی وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا پیغام بھیجوایا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے؟ ایک غار میں بیٹھے جس کا نام حرا تھا، غار حرا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ اور انہوں نے کیا خوشخبری دی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اسلام کی تبلیغ یعنی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا سبق دیا۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبوت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کیا کام شروع کیا؟ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، ہمیشہ سچ بولنے اور کبھی بھی جھوٹ بولنے سے نہ گریز کرنے کا سبق دیا۔ گریز مین ہوتا ہے اس سے بچنے کا، کہ ہمیں کتنی بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے تو لیکن ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہم فوراً جھوٹ بول کر بچ جائیں، یہ غلط ہے۔ کتنا بھی مشکل وقت ہم پہ آ جائے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپس میں محبت، بھائی چارے اور صبر سے رہنے کی تاکید بھی فرمائی۔ دیکھا اب اللہ تعالیٰ نے اور کیا تاکید فرمائی لوگوں کو؟ کہ آپس میں محبت سے رہو۔ یہ نہیں کہ ہم آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں۔ بھائی چارے یعنی ایک دوسرے کو، اگر کوئی ہمارا سگا بھائی نہیں ہے لیکن ہم اس کی اپنے بھائی سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھیں۔ اور صبر مین یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کی چیز لی ہے تو آپ فوراً اس سے اپنی چیز واپس لے لیں، نہیں، آپ صبر سے اس کا انتظار کریں کہ وہ چیز آپ کی استعمال کر کے آپ واپس کریں۔ یا اگر کوئی آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ فوراً دوسرے سے وہ چیز چھین لیں۔ صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیز
عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہماری ریڈنگ ختم ہو گئی ہے. اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مشق اس کے سبق کی مشق کرواؤں گی. آپ لوگوں نے ریڈنگ سے پہلے خود بھی کرنی ہے, ریڈنگ کرنے کے بعد اس مشق کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اب میں اس کے بعد آپ کو جو کاپی پہ کام کرواؤں گی وہ آپ نے اسی طرح کاپی پہ کام اتارنا ہے. کلاس 2, اب آپ لوگوں نے اسلامیات کی کاپی اوپن کرنی ہے اور اس کو کام کے لیے ریڈی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی کا پیج ریڈی کرنا ہے. فرسٹ لائن پہ آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے لگانی ہے لیڈ پینسل کے ساتھ, اور پھر سینٹر میں کلر پینسل سے لائن لگانی ہے, اور سیکنڈ لائن پہ الفاظ معنی وتھ کلر پینسل آپ نے لکھنا ہے. سائڈ پہ مارجن لائن بھی کلر پینسل سے لگنی ہے. اور ہم آج کہاں سے ورڈ میننگ سٹارٹ کر رہے ہیں؟ 21 سے. پیغام, پیغام مین ہوتا ہے درخواست یا کسی سے کچھ ریکویسٹ کرنا. 22 نمبر ہے مشورہ, صلاح یعنی کسی کو کوئی مشورہ دینا, صلاح وغیرہ کرنا. 23 پہ ہے قبول ماننا. 24 خوشخبری, اچھی خبر یا خوشی کی خبر. 25 پہ ہے نبوت, اللہ کا حکم پہنچانا. 26 پہ ہے تاکید, بار بار کہنا, یعنی کسی کو بار بار یاد دلانا کہ وہ اس بات کو بھول نہ جائے. ٹھیک ہے, تاکید مین ہے بار بار کہنا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اچھے کام کرنے کی اور ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے, تاکید. اب نیکسٹ پیج پہ آپ نے چلنا ہے, سوال جواب کے لیے ریڈی کرنا ہے. جو آج آپ کو میں کویسچن لکھوں گی, ان کے آنسرز آپ نے جو ریڈنگ کروائی ہے اس میں سے آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. پہلے ٹو کلاس آپ ریڈنگ کو 2 and 3 ٹائمس کیا کریں تاکہ آپ کو آنسرز ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. بیٹا کمپلیٹ آنسر لکھا کریں, آپ کو صرف 1 ورڈ آنسر لکھتے ہیں. اب آپ کلاس 2 میں ہیں اور آپ کو کمپلیٹ آنسر لکھنا ہے, 1 ورڈ آنسر نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 23, یہ سوال نمبر جو ہے آپ نے کلر پینسل سے لکھنا ہے اور اس سائڈ پہ مارجن لائن لگانی ہے. ہر پیج پہ بیٹا مارجن لائن ضرور لگایا کریں. اور رائٹنگ کو دیکھیں جیسے ہے آدھا لائن سے نیچے, اسی طرح بالکل ریکارڈنگ میں جیسی رائٹنگ ہو اس کو فالو کیا کریں. نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جیسے میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا ہے, نکاح مطلب ہوتا ہے شادی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. جب ان کی شادی نکاح یا شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی, وہ کتنے سال کے تھے؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 24, کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام پہنچایا؟ یعنی کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا؟ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا, یعنی پیغام مین درخواست, ان سے درخواست کی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 25, اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کون لایا؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سا فرشتہ لایا؟ اس فرشتے کا نام آپ نے لکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کی تاکید فرمائی؟ ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا نا تاکید مین ہوتا ہے بار بار کہنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کے بارے میں بار بار کہا کہ وہ یہ والے کام کریں؟ ٹھیک ہے. تو کلاس, اب آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے تمام سوالوں کے جواب بہت اچھے لکھنی ہے, اور میں آپ کو ہر لیکچر میں بتاتی ہوں کہ جب ایک سوال کا جواب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ایک لائن سکپ کر کے نیکسٹ کویسچن لکھا کریں. لیکن آپ لوگ بالکل نہیں اس بات کو فالو کرتے, اور جب پیج کی لاسٹ لائنز ہوں تو انہیں آپ چھوڑ دیا کریں اور نیکسٹ پیج ریڈی کر کے اس پہ کام کیا کریں. آپ پیج کی اینڈنگ والی لائن تک لکھتے رہتے ہیں اور وہاں سے آپ کو بالکل کام سمجھ نہیں ہے, اور وہاں جا کے آپ کی رائٹنگ انتہائی گندی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کی لاسٹ 2 لائنز رہ جائیں تو آپ اس کو سکپ کر دیا کریں اور نیکسٹ پیج پہ لکھا کریں. ٹھیک ہے, بلکہ جب آپ کے پاس کم لائنیں رہ جائیں اینڈ والے پیج پہ, اور جہاں پہ آپ کا سوال اور جواب دونوں کمپلیٹ نہ آ رہے ہوں تو وہ لائنز چھوڑ دیا کریں
اور نیکسٹ پیج کو ریڈی کر کے اس کے اوپر سوال بھی وہاں لکھا کریں اور جواب بھی اس کے نیچے لکھا کریں. ٹھیک ہے. آپ کو میں ہر لیکچر میں ہر بات کلیئرلی سمجھاتی ہوں، لیکن آپ بالکل لیکچر کو غور سے نہیں سنتے اور نہ ہی اپنی ماما کی بات غور سے سنتے ہیں. جیسے وہ آپ کو کام سمجھاتی ہیں آپ بالکل ویسے کام نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے گندا کام کر دیتے ہیں. اگر اس دفعہ اگر کسی بچے کا گندا کام آیا تو اس کو میں وہ کام رپیٹ کرنے کے لیے دے دوں گی اور وہ کام چیک نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. ٹو کلاس، اب آپ نے اس کام کو اچھی طرح لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بہت جلد اسکول کھلنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو اسکول آنا ہے، اور اسکول آنے کے بعد آپ لوگوں کے فرسٹ ٹرم کے پیپر ہوں گے اور آپ لوگوں نے پیپر میں بہت اچھا کام کرنا ہے اور اپنی اچھی پوزیشنز لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، اب ہمارا یہ لیکچر ختم ہو گیا، لیکچر نمبر 5. اللہ حافظ.